اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامۃ من خلق حسن فإن اللہ تعالی یبغض الفاحش البذیء۔ ترجمہ: بے شک کوئی چیز جو قیامت کے دن مومن کے ترازو میں رکھی جائے گی حسن اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی، پس بے شک اللہ تعالیٰ بے حیا اور بدزباں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں پر زور دیا گیا ہے، ایک حسن اخلاق اور دوسرا بے حیائی اور بدگوئی کی مذمت پر، اور زندگی میں اس کے اثرات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق خلق کی جمع ہے، اس کے معنی ملنساری، خوش مزاجی اور عادت، خصلت اور مروت کے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق اور فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ حدیث کے دوسرے حصے میں بے حیائی اور بدزبانی کی مذمت کی گئی ہے۔ اسلام میں بے حیائی سے روکا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان باہم لازم و ملزوم ہیں، جب ان میں سے کسی ایک چیز کو اٹھا لیا جائے گا تو دوسری چیز بھی خود اٹھ جائے گی۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا جس چیز میں فحش آ جائے وہ اس کو عیبدار کر دے گا، اور حیا جس چیز میں آ جائے وہ اس کو عمدہ کر دے گا۔ بدزبانی اور فحش گوئی ایک خطرناک مرض ہے جس کے حدیث میں بے شمار نقصانات بتائے گئے ہیں۔ سب سے خطرناک چیز زبان جو انسان کے اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے بارے آپ کو سب سے زیادہ چیز کس چیز کا خطرہ ہے؟ آپ نے زبان پکڑ کر فرمایا اس کا ڈر ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اس سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان ایسا ہتھیار ہے جس کا لگایا ہوا زخم بہت خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے بدزبانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن تلوار کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ خدا ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔